ٹی آر ایس کے لیڈر مسیح اللہ خان نے وقف بورڈ کے صدرنشین منتخب ہونے کے بعد ہفتے کو ہی اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ان کے بے شمار ساتھیوں اور بڑی خواہوں نے انہیں مبارکباد دی اور بکثرت گلپوشی کی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد علی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں اوقافی املاک کے تحفظ کو وقف بورڈ کی لازمی ذمہ داری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ میں مخلوع جائیدادوں کو بہت جلد پر کیا جائے گا۔ مسیح اللہ خان کی گلپوشی کرنے والوں میں سرکار ڈیولپر کے مینیجنگ ڈائریکٹر ایس ایم فیاض، سید محبوب، محمد عارف اور دوسرے شامل تھے۔ مسیح اللہ خان نے اپنے انتخاب پر مسرت کا اظہار کیا اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے زیادہ تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیف منسٹر کے اعتماد پر کھرے اتریں گے، ساتھ ہی مسلمانوں کی توقعات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں پہلے اللہ کے رسول کے بعد ہمارے سی ایم صاحب اور خاص کر میرے جو پولیٹیکل گرو ہے ہمارے محمد علی صاحب اور جتنے ممبرات ہیں، خاص کر ہمارے پارٹی کے ایم ایل سی صاحب فاروق حسین صاحب اور جتنے ممبر ہمارے جاوید صاحب ہے اور کوثر حسین صاحب ہے، کوثر محی الدین صاحب، جتنے بھی ممبرات ہیں ہمارے، میں سب کا دل کے گہراؤں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ، سی ایم صاحب نے میرے کو اتنے بڑے عہدہ نوازا ہے، میں سی ایم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس حج کمیٹی میں وہ کرنے کے بعد میرے کو پھر واپس یہ موقع دیا گیا ہے کہ وقف بورڈ کرنے کے لیے، اور خاص کر اس کے اندر وقف کی جتنے جائیداد ہے یہ سب لوگ اپنے وقف کرتے ہیں، خاص کر اپنے جتنے یتیم اسیر کے لیے کرتے تھے، اور یہ سب اللہ کی گھر کی پراپرٹیز ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اسٹاف، ہمارے خاص کر ممبرات پورے مل کر یہ پراپرٹی کو اچھے سے اچھا سیو کریں گے۔ وہ اس سے جو بھی حالات تھے اس سے اچھا ہم کریں گے، اور اللہ کے رسول کے بعد انشاءاللہ ہم سب مل کے اچھا کام کر جتنا تحفظات ہو سکے وقف کے پراپرٹیوں کا انشاءاللہ تعالی اچھے سے ہم کریں گے، زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کریں گے وقف بورڈ کے پراپرٹیز کو، اور انشاءاللہ تعالی اچھے سے اچھا ڈیولپمنٹ لے کے آئیں گے۔ جو ٹائمنگ دی گئی ہے صبح 11 بجے سے 1 بجے تک میں خود یہاں اویلیبل رہوں گا۔ کچھ بھی آپ لوگوں کے کمپلینس ہے، سجیشنس ہے، آپ لوگ پلیز آئیے، یہاں روبرو رہیے آ کر، ہمارے کو کوئی بھی چیز کا اگر آپ کو کمپلین ہے برابر ہم یہاں پہ ہے، آپ کو صبح 11 بجے سے 1 بجے تک ہم یہیں اویلیبل رہیں گے۔ میں ہی بول کے نہیں، ہمارے ممبرز بھی، آپ آ کر یہاں پہ ہمارے کو کمپلین بھی کر سکتے ہیں، خاص کر کوئی بھی ایسی چیز ہے۔ اور میں خاص کر جتنے لوگ، خاص کر تلنگانہ اسٹیٹ کے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، یہ پروٹیکشن کا کام ہمارا تو ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ بھی یہ چیز کو پروٹیکٹ کریے۔ خاص کر اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ہمارے تک انفارمیشن دیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم، ہمارے ممبرات، ہمارا اسٹاف یہ چیز کو پروٹیکٹ کریں گے۔ شکریہ۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہندوستان گاؤں میں بستا ہے، جو حقیقت ہے۔ 70% ہندوستان موازات میں رہتا ہے، ہندوستان کو شہروں کی جانب سے چلایا جاتا ہے۔ تلنگانہ ایک دیہی ریاست ہے جہاں 46% شہری علاقے ہیں اور 54% دیہی علاقے ہیں۔ شہر اور ٹاؤنز اکنامک انجن ہیں۔ انہوں نے انک واش 3.0 ایونٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہریانے نیم شہریانے کے کام اہم ہیں اور اس سلسلے میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی وزیر ارب علی دیاکر راؤ نے راہل گاندھی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یو پی میں اپنے حلقے میں شکست کا سامنا کرنے والے راہل گاندھی تلنگانہ میں مرضی کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 نشستوں پر بھی کامیابی حاصل نہ کرنے والی کانگریس سے ٹی آر ایس کے اتحاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تلنگانہ سے ناانصافی کرنے والی کانگریس پر کسی بھی صورت میں عوام بھروسہ نہیں کریں گے۔ ریتو بندھو سمیتی کے صدر راجیشور ریڈی نے کہا ہے کہ نظام آباد کے کسان ریاست کے لیے نظیر بن گئے ہیں۔ انہوں نے شعبہ زراعت کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں زراعت اور زرعی حکام کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، تاہم گزشتہ 7 برسوں کے دوران وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے مناسب اقدامات کے نتیجے میں زرعی شعبے کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر 24 گھنٹے محفوظ پانی کی سربراہی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہر مہلوک کسان کو ریتو بندھو کے تحت 5 لاکھ روپے کی رقم اس کے ارکان خاندان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے ایک مرتبہ پھر گھریلو پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے پر تنقید کی۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، اچھے دن آ گئے ہیں۔ وزیر موصوف نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اضافی شدہ قیمتوں کے بعد اب گھریلو پکوان گیس سلنڈر کی قیمت 999.50 روپے ہو گئی ہے۔
عام آدمی کو ایک اور دھکا پہنچاتے ہوئے LPG سلنڈر کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہے۔ اس نظر ثانی کے بعد دہلی میں گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت 999.50 روپے ہو گئی ہے، جبکہ تلنگانہ میں پہلے ہی گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت 1000 روپے سے زائد درج کی گئی ہے۔ یہ اضافہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب عوام پہلے ہی ملک میں پٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہے۔ اس اضافے سے ہندوستان میں عام آدمی کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دامودر سنجیویا کے نیکلس روڈ پر واقع مجسمے پر کانگریس کے سینئر قائد راہل گاندھی نے CLP لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا کے ساتھ مل کر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ کانگریس نے ورنگل ڈکلیریشن کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز ورنگل میں پارٹی کے سینئر قائد راہل گاندھی کے جلسے کے موقع پر صدر PCC ریونت ریڈی نے ورنگل ڈکلیریشن جاری کیا ہے، جس کے تحت آئندہ انتخابات میں کانگریس کے اقتدار میں آنے پر کسانوں کے فی کس 2 لاکھ روپے کے قرض معاف کیے جائیں گے اور کسانوں کے کاشت کے اخراجات کے طور پر فی ایکڑ 15,000 روپے کی مالی امداد بھی فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کسانوں کی ہر فصل پر اقلی ترین قیمتوں کو ادا کیا جائے گا۔ کانگریس نے ورنگل ڈکلیریشن جاری کرتے ہوئے کسانوں کو ان کی ترقی اور بہبود کی ضمانت دے دی ہے۔ జై సోనియమ్మ ఫామ్ హౌస్ లో కేసీఆర్ గుండెలు ఎదురాలి జై సోనియమ్మ జై రాహుల్ గాంధీ మిత్రులారా ఇంత చారిత్రాత్మకమైన ఘటన ఆవిష్కరించే సందర్భంలో తెలంగాణ రైతాంగం కోసం రాబోయే సోనియమ్మ రాజ్యంలో ఏ విధంగా రైతులను ఆదుకోబోతున్నామో ఆ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు। వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్న మిత్రులారా తెలంగాణ అంటే మాకు నినాదం కాదు, తెలంగాణ అంటే ఎన్నికల ముడిసరుకు కాదు, తెలంగాణ అంటే ఓట్లు రాల్చే ఉన్మాదం కాదు, తెలంగాణ అంటే మాకు పేగు బంధం, తెలంగాణ అంటే మాకు ఆత్మ గౌరవం। మిత్రులారా, ఓరుగల్లు పేరు వింటే ఉద్యమం గుర్తొస్తుంది। కాకతీయ కళాశాలలో నిప్పు కణికల్లా ఉద్యమాన్ని రగిలించిన నా విద్యార్థి సోదరులు గుర్తొస్తారు। ఓరుగల్లు పేరు వింటే సమ్మక్క సారలమ్మ గుర్తొస్తారు। ఓరుగల్లు పేరు వింటే అన్నపు రాసులు ఒకవైపు, ఆకలి మంటలు ఒకవైపు అని మనకు మన జీవితాలకు దశ దిశ చూపించిన ప్రజా కవి కాళోజీ గుర్తొస్తారు। ఓరుగల్లు పేరు వింటే దేశానికి ఆర్థిక దశ దిశ నిర్దేశం చేసిన PV నరసింహారావు గారు గుర్తొస్తారు। మిత్రులారా, ఈరోజు ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా 2 సార్లు ఎన్నికై తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 70% వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబాలను వాళ్ళ జీవితాలను చిన్న భిన్నం చేసి వేలాది మంది రైతుల ఆత్మహత్యలకు కారకుడైండు। కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రైతుల పక్షాన సంపూర్ణమైన బాధ్యత తీసుకొని ఈ రైతు వరంగల్ డిక్లరేషన్ చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించుకున్నది। అందులో భాగంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ 365 రోజుల్లో అధికారంలోకి వచ్చి తీరుతుంది। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता रोज़ दारुस्सलाम में मुनक़िदा ईद मिलाद तक़रीब से ख़िताब करते हुए कहा कि आइंदा दिनों में मुल्क में कहीं भी
کسی بھی مذہب کا جلوس نکالا جائے تو مقامی مساجد، درگاہوں بلکہ مندروں پر بھی HD کیمرے نصب کیے جائیں اور اس کا فیس بک پر راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پتھر کون پھینکتا ہے اور نفرت کو کون پھیلانا چاہتا ہے۔ مشترکہ اور ملی جلی آبادی میں بھی ایسے کیمرے نصب کیے جائیں تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ باہر کے لوگ آئے تھے۔ صدر مجلس نے ملک میں کووڈ اموات کے سلسلے میں بھی حکومت پر تنقید کی۔ کہ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ سے بلکہ جہاں تک میری آواز اللہ کے فضل و کرم سے پہنچے گی، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب کسی مذہب کا جلوس نکلے گا، چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو، گنیش کا جلوس ہو، رام نومی کا جلوس ہو، ہنومان جینتی کا جلوس ہو، جو پروسیشن نکلے گا، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر، درگاہ کے اوپر ہائی ریزولوٹ CCTV کیمرے لگاؤ، اور اس کو جب جلوس جائے گا اس کو فیس بک پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جانا کہ پتھر کون پھینکا، سمجھے نا؟ اسد الدین اویسی بولے تو بولتے نہیں تم تو اپنے لوگوں کی تائید کی بات کریں گے، مگر جب کیمرہ دکھائے گا کہ چہرہ کچھ اور ہے، پتھر کوئی اور پھینک رہا ہے، تو کیمرہ تو کوئی مذہب کا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں کے اوپر ہائی ریزولوٹ کیمرے لگاؤ تاکہ چہرہ دکھنا ان چوروں کا، ان بدماشوں کا، ظالموں کا جو پتھر پھینک کر ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں اور دیش کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر بلکہ مندر کے اوپر بھی لگنی چاہیے، درگاہوں کے پاس ہائی ریزولوٹ کیمرہ، اور جہاں پر مکس لوکیلٹیاں ہیں، جہاں پر ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی، دلت بھائی رہتے ہیں، آپ وہاں پر بھی لگاؤ، کیونکہ محلے کے لوگ کیا بولتے کہ کبھی ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھے تھے جو باہر سے آ کے یہ گڑبڑ کر کے گئے، تو ان کا چہرہ بھی محفوظ ہونا چاہیے، ان چوروں کا۔ کیمرہ لگائیے اور جب جلوس جائے گا فیس بک پر بولیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، بیٹھ کے دیکھیے۔ تو حضرت پولیس، حکومت کو جب ہی پتا چلے گا کہ آپ جھوٹے بچوں کے اوپر جھوٹے کیسز ڈال کر ان کو جیل نہیں بھجا سکتے، آپ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ خدا کے لیے میری اس بات کو سمجھیے آپ، میں 2014 سے پکار کر کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے۔ یہ اندھیری رات میں اگر روشنی اگر آپ کو پیدا کرنا ہے، کوئی آ کر چراغ نہیں جلائے گا، کوئی آ کر مشال نہیں جلائے گا اور تم کو اندھیری رات میں راستہ دکھائے گا، آپ کو اپنا راستہ تلاش کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا راستہ تلاش کریں گے۔ مجھے یقین ہے نوجوانوں کے جو باشعور ہیں، باصلاحیت ہیں، باعمل ہیں اور ان میں سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کا خیال رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب کورونا آیا، پہلی ویو اور دوسری ویو، تو کورونا کے وقت میں کہہ رہا تھا کہ موڈی ایئر انٹیلیجنس یونٹ حیدرآباد کسٹم کے حکام نے شمس آباد ایئرپورٹ پر افریقہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے پاس سے 6.75 کلو ہیروئن ضبط کر لی۔ حکام کے مطابق اس خاتون کی عمر 26 سال ہے اور وہ جوہانسبرگ سے بذریعہ دوحہ قطر ایئر ویز طیارے کے ذریعے حیدرآباد پہنچی تھی۔ خاتون کے بیگ میں ایک فائل کے فولڈر میں سیاہ رنگ کی پلاسٹک پیکٹ میں ہیروئن چھپا کر رکھی گئی تھی۔ خاتون کے قبضے سے ضبط شدہ ہیروئن کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں 54 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ملک پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں سلیم نگر میں واقع ایک خانگی دواخانے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد اس دواخانے کے مریضوں کو دوسرا دواخانہ منتقل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ مریضوں کا بروقت تخلیہ کروانے اور آگ پر قابو پانے سے ایک بڑا واقعہ ٹل گیا۔
KL یونیورسٹی کونڈاپور میں KLH گلوبل بزنس اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ KL ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی سیکرٹری کے لتا یونیورسٹی وائس چانسلر نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ بزنس اسکول کے طلبہ کے کیریئر کو بہتر بنانے کے نشانے کے ساتھ اس اسکول کا افتتاح عمل میں لایا گیا ہے۔ طلبہ کی بہترین انٹرنشپ کے لیے بیرون یونیورسٹیوں سے یادداشت مفاہمت بھی کی جائے گی۔ تلنگانہ RTC بسوں کو کرناٹک سے ڈیزل حاصل کرتے ہوئے چلایا جا رہا ہے۔ سنگاریڈی ضلع نارائن کھیڑ ظہیر آباد میں بسوں کو پڑوسی ریاست لے جا کر ڈیزل ڈلوایا جا رہا ہے۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت یہاں پر زیادہ ہے، جس پر وہاں پر پیٹرول پمپ سے پیٹرول حاصل کیا جا رہا ہے۔ ان بسوں کو بیدر لے جا کر پیٹرول ڈلوایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں ڈیزل فی لیٹر 106 روپے ہے، جبکہ بیدر میں اس کی قیمت 95 روپے ہے۔ ہر لیٹر پر 11 روپے کرناٹک میں کم ہے۔ مدھیہ پردیش کے اندور کی ایک عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں 5 افراد ہلاک اور دیگر 11 افراد شدید طور پر جھلس گئے۔ یہ واقعہ ہفتے کی صبح وجے نگر میں پیش آیا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ پولیس نے بتایا کہ دم گھٹنے کی وجہ سے زیادہ تر افراد کی اموات ہوئی ہیں۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے چادرگھاٹ میں کیئر ہاسپٹل کا افتتاح کیا۔ یہ دواخانہ پہلے تھمبے ہاسپٹل سے مشہور تھا، جسے کیئر ہاسپٹل کے انتظامیہ نے حاصل کر لیا ہے۔ اس موقع پر اعظم پورے کے نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار، کیئر ہاسپٹل کے CEO اور دواخانے کے اسٹاف کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹل کے اندر انسان اچھا ہونے کے لیے آتا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس کا ریٹ جو ہے لوگوں کا کیور ہو کر اچھا ہونے کا ریٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاسپٹل میں رہے، اور ہمارا سپورٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو ملک پیٹ۔ TRS کے لیڈر مسیح اللہ خان نے وقف بورڈ کے صدرنشین منتخب ہونے کے بعد ہفتے کو ہی اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ان کے بے شمار ساتھیوں اور بڑی خواہوں نے انہیں مبارکباد دی اور بکثرت گلپوشی کی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد علی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں اوقافی املاک کے تحفظ کو وقف بورڈ کی لازمی ذمہ داری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ میں مخلوع جائیدادوں کو بہت جلد پر کیا جائے گا۔ مسیح اللہ خان کی گلپوشی کرنے والوں میں سرکار ڈیولپر کے منیجنگ ڈائریکٹر SM فیاض، سید محبوب، محمد عارف اور دوسرے شامل تھے۔ مسیح اللہ خان نے اپنے انتخاب پر مسرت کا اظہار کیا اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ سے زیادہ تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیف منسٹر کے اعتماد پر کھرے اتریں گے، ساتھ ہی مسلمانوں کی توقعات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں پہلے اللہ کے رسول کے بعد ہمارے CM صاحب اور خاص کر میرے جو پولیٹیکل گرو ہے ہمارے محمد علی صاحب اور جتنے ممبرات ہیں، خاص کر ہمارے پارٹی کے MLC صاحب فاروق حسین صاحب اور جتنے ممبر ہمارے جاوید صاحب ہیں اور کوثر حسین صاحب ہیں، کوثر محی الدین صاحب، جتنے بھی ممبرات ہیں ہمارے، میں سب کا دل کے گہروں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ CM صاحب نے میرے کو اتنے بڑے عہدہ نوازا ہے، میں CM صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس حج کمیٹی میں وہ کرنے کے بعد میرے کو پھر واپس یہ موقع دیا گیا ہے کہ وقف بورڈ کرنے کے لیے، اور خاص کر اس کے اندر وقف کی جتنے جائیداد ہے یہ سب لوگ اپنے وقف کرتے ہیں، خاص کر اپنے جتنے یتیم اسیر کے لیے کرتے تھے، اور یہ سب اللہ کی گھر کی پراپرٹیز ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا سٹاف، ہمارے خاص کر ممبرات پورے مل کر یہ پراپرٹی کو اچھے سے اچھا سیو کریں گے۔ وہ اس سے جو بھی حالات تھے اس سے اچھا ہم کریں گے، اور اللہ کے رسول کے بعد انشاءاللہ ہم سب مل کے اچھا کام کر جتنا تحفظات ہو سکے وقف کے پراپرٹیوں کا انشاءاللہ تعالی اچھے سے ہم کریں گے، زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کریں گے وقف بورڈ کے پراپرٹیز کو، اور انشاءاللہ تعالی اچھے سے اچھا ڈیولپمنٹ لے کے آئیں گے۔ جو ٹائمنگ دی گئی ہے صبح 11 بجے سے 1 بجے تک میں خود یہاں اویلیبل رہوں گا۔ کچھ بھی آپ لوگوں کے کمپلینس ہے، سجیشنس ہے، آپ لوگ پلیز آئیے، یہاں روبرو رہیے، آ کر ہمارے کو کوئی بھی چیز کا اگر آپ کو کمپلین ہے برابر ہم یہاں پہ ہے، آپ کو صبح 11 بجے سے 1 بجے تک ہم یہیں اویلیبل رہیں گے۔ میں ہی بول کے نہیں، ہمارے ممبرز بھی، آپ آ کر یہاں پہ ہمارے کو کمپلین بھی کر سکتے ہیں، خاص کر کوئی بھی ایسی چیز ہے۔ اور میں خاص کر جتنے لوگ، خاص کر تلنگانہ اسٹیٹ کے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، یہ پروٹیکشن کا کام ہمارا تو ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ بھی یہ چیز کو پروٹیکٹ کریے۔ خاص کر اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ہمارے تک انفارمیشن دیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے ممبرات، ہمارا سٹاف یہ چیز کو پروٹیکٹ کریں گے۔ شکریہ۔ کانگریس کے سابق صدر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے سینٹرل جیل چنچل گڑھ میں محروس NSUI کے ریاستی صدر B وینکٹ
और उनके दूसरे साथियों से मुलाकात की। वाज़ेह है कि वेंकट को जामिया उस्मानिया में राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाजत न देने पर एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वो फिल वक्त अदालती तहवील में है। राहुल गांधी ने NSUI के महरूस कारकुनों से कहा कि वो हौसला रखें और TRS हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। उन्होंने कहा कि अवामी जिंदगी में ऐसे मसाइब का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी के हमरा रियासती असम्बली में कांग्रेस के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमका, नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक वजीर गीता रेड्डी और दूसरे सरकर्दा कायदीन भी थे। कांग्रेस के साबिक सदर की आमद के मौके पर सेंट्रल जेल चंचौगड़ा पर सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए थे। सड़क की दोनों जानिब सैकड़ों कांग्रेसी कारकुन जमा हो गए थे और वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रियासती हुकूमत ने क़ब्ल राहुल गांधी को जेल का दौरा करने और महरूस NSUI कारकुनों से मुलाकात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इमारत हजौज नामपल्ली में वाक़े दफ्तर रियासती अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन का दौरा किया। उन्होंने कॉर्पोरेशन के नए सदनशीन इम्तियाज इसाक से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला के हमरा नौमंतखब सदनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मसूल्ला खान और फारूक हसन MLC भी थे। रियासत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें हिरासानी से महफूज रखने के लिए कायम किए गए भरोसा सेंटर ने 6 साल मुकम्मल कर लिए हैं। सिटी भरोसा सेल में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें कमिश्नर पुलिस CB आनंद, कमिश्नर महकमा खवातीन व अतफ़ाल देविया देवराजन मेहमान ख़ुसूसी थे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि भरोसा सेल खवातीन की बेहतर तौर से खिदमत अंजाम दे रहा है। ख़ानदानी मसाइल ख़ासतौर पर जिनसी हिरासानी और जहेज़ के लिए खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि भरोसा सेल खानदानों को बिछड़ने के बजाय उन्हें मिलाने की कोशिश करता है और उसकी काउंसलिंग के बेहतर नतायज सामने आए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम AR श्रीनिवास, जॉइंट कमिश्नर DD गजाराव भोपाल, एडिशनल DCP भरोसा श्रीमती शीर्षा रघुविंदर और दूसरे भी मौजूद थे। తల్లి తెలిసినా బయటికి చెప్పొద్దు అని, అంటే కుటుంబం గురించి ఆలోచించి బయటికి చెప్పొద్దని చెప్పడం మనం చూసాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఆగాలి. సమ్ డే ఇట్ హ్యాస్ టు స్టాప్. సో విత్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ భరోసా, ఇఫ్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్, like in Charminar we are having another Bharosa center coming up. That should be built. 27 other Bharosa centers are coming up in Safe City project in the 3 commissionerates. Rachakonda, Cyberabad and ఇప్పుడే దివ్య గారు చెప్పారు ప్రతి జిల్లాలో భరోసా సెంటర్ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా ఉంటే తప్పకుండా వచ్చే రోజుల్లో ఈ కంప్లైంట్ సిస్టమ్, మనం ఎప్పుడు కూడా FIRs ఎక్కుతున్నాయి అని భయపడొద్దు. వీ షుడ్ క్రైమ్ రివ్యూ లాస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సీజన్ మీరు చూసే ఉంటారు. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూర్చొని క్రైమ్ గురించి చెప్తుంటారు. మేము ఇంత తగ్గించేసాము, స్నాచింగ్స్ తగ్గించేసాము అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ తగ్గిపోతే మళ్ళీ మా సంఖ్య ఎందుకు పెరుగుతుందండి? మీకు కూడా అర్థమవుతుంది, మాకు కూడా అర్థమవుతుంది మేము విండో డ్రెస్సింగ్ చేస్తున్నామని. సో వీ షుడ్ నెవర్ బీ స్కేర్డ్ యాజ్ అ సొసైటీ, యాజ్ మీడియా. మీరు ఎప్పుడు కూడా అరే సైబర్ క్రైమ్ ఇంత పెరిగిపోయిందని రాయొద్దండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇటువంటి కేసెస్ రిపోర్ట్ అయ్యాను అనుకోండి, నెంబర్ పెరిగితే ఒకేసారి అరే సడన్లీ తెలంగాణలో రేప్స్ అన్నీ పెరిగిపోయాయని రాస్తారు. అట్లా కాదు, ఇప్పుడు జరిగేది ఇప్పుడు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి అంతే. అండ్ దట్స్ ద బెస్ట్ వే అవుట్ టు సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ షుడ్ కమ్ అవుట్. ఇప్పుడు డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, డ్రగ్స్ని ట్యాకిల్ చేస్తున్నాం. ముందు చేప కింద నీరులాగా అది మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయి కన్జంప్షన్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయాయి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సీరియస్ అండ్ ద ట్యాక్లింగ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో పౌన్సింగ్ ఆన్ దెమ్. న్యాచురలీ కేసెస్ వస్తాయి కదా, ఇక దాన్ని మళ్ళీ డ్రగ్ క్యాపిటల్గా మారింది ఇది అదంటే కూడా అది మళ్ళీ వీల్ హ్యావ్ టు టేక్ అ బ్యాక్ స్టెప్. సో ఈ విధంగా కొన్ని అంశాలపైన విమెన్ అండ్ చైల్డ్ క్రైమ్స్, డ్రగ్స్, ఇటువంటి దానిపైన మనం ఎటువంటి ఈ వేరే విధంగా దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసే ఆస్కారం లేదు. ఈ రిపోర్ట్ కావాలి. ఎక్కువ రిపోర్ట్ అవుతే, ఎంత ఎక్కువ రిపోర్ట్ అవుతే అంత మంచిది. బికాజ్ దట్ షోస్ దట్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్, బ్రేవింగ్ ఇట్ టు కమ్ అండ్ రిపోర్ట్. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు సాల్వ్ అ ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ సమ్వన్ డజంట్ కమ్ అండ్ రిపోర్ట్, దట్ మీన్స్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్. సిస్టమ్ బాగాలేదు, నమ్మకం లేదు సమాజం పైన. ఆ లీగల్ సిస్టమ్స్ ఎవరైతే క్రైమ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో, పోలీస్ ఇదంతా దానిపైన నమ్మకం లేదని దాని అర్థం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు కోఆపరేట్ ఇన్ దిస్ అండ్ డోంట్ బి అఫ్రేడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అండ్ వీ షుడ్ టేక్ దిస్ ఫార్వర్డ్. ఇదే కాకుండా ఈ
TRS के लीडर मसीहुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मुंतखब होने के बाद हफ्ते को ही अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उनके बेशुमार साथियों और बड़ी खाओं ने उन्हें मुबारकबाद दी और बकसरत गुलपोशी की। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने इस मौके पर अपने खिताब में औक़ाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को वक्फ बोर्ड की लाज़मी ज़िम्मेदारी करार दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में मखलूआ जायदादों को बहुत जल्द पुर किया जाएगा। मसीहुल्लाह खान की गुलपोशी करने वालों में सरकार डेवलपर के मैनेजिंग डायरेक्टर SM फैयाज, सैयद महबूब, मोहम्मद आरिफ और दूसरे शामिल थे। मसीहुल्लाह खान ने अपने इंतखाब पर मसरत का इज़हार किया और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से ज़्यादा तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के एतमाद पर खरे उतरेंगे, साथ ही मुसलमानों की तवक्कात को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तेलंगाना मुस्लिम फ़कीर बैकवर्ड क्लास संघ शीमा संगम ने उनके तबके को पसमानदा तबकात में शामिल करते हुए हुकूमत की फलाही स्कीमों का मुस्तहक करार देने की मांग की है। संगम के वफद ने, जिसमें रियासती सदर मोहम्मद सलीम, कारगुज़र सदर शेख मसूद अली, जनरल सेक्रेटरी शेख फ़खरुद्दीन वगैरह थे, सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया। महेश कोऑपरेटिव बैंक ने 16 लाख रुपए के कर्ज अदा न करने पर एबिट्स के मशहूर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सुल्तान एस्टेट के मालिक गुफरान अहमद को नोटिस जारी कर दिए और कहा कि कर्ज की अदम अदायगी पर उनकी 12 मलकियात को खर्क कर लिया जाएगा। सूरजभान ज्वेलर्स से मुत्तसिल सुल्तान कमर्शियल एस्टेट के मालिक गुफरान अहमद ने बताया कि उन्होंने अपनी मिल्कियत के 20 मलकियात के मुजमला 12 मलकियात के एवज महेश बैंक से 16 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया था, लेकिन वो गुज़श्ता 4 माह से बैंक के अक़सात अदा करने से कासिर रहे। उन्होंने बताया कि बैंक बकाया अक़सात की एकमुश्त अदायगी के लिए इसरार कर रहा है, जो कि गैर कानूनी है। बैंक कर्ज की तमाम रकम की एक साथ वापसी के लिए कोई मुतालबा नहीं कर सकता। मैं मोहम्मद गुफरान अहमद, मैं शॉप्स का ओनर हूँ, 20 शॉप्स का, सुल्तान स्टेट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैबिट्स, जिसमें से मेरे 20 शॉप्स है, जिसमें से जो है 12 शॉप्स मैं महेश बैंक काचुगड़ा ब्रांच में 12 शॉप्स मॉर्गेज कराया था। 4 साल से मेरे किराया नहीं आने की वजह से बैंक वाले आके अटैचमेंट की नोटिस दिए हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। किराएदारों से अपील है कि वो टाइम पे किराया दे और बकाया जो है अदा करें। मुल्क में पेट्रोलियम एशिया की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने दिल्ली में मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी की रिहाइशगाह के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए उन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 1 माह के दौरान पेट्रोल और गैस सिलेंडरों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि मरकजी हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम हो गई है और आवाम की जिंदगियों को उसने अजीरन बना दिया। मुल्क की अबतर मईशत से पैदाशुदा बहरान से निमटने के लिए श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्से ने श्रीलंका में जुमे की निशब से एक बार फिर इमरजेंसी नाफिज कर दी। वाज़ेह है कि श्रीलंका बदतरीन माशी हालात से गुजर रहा है और उसको लेकर पूरे मुल्क में मुखालिफ हुकूमत एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है। सदर श्रीलंका से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए जुमे को सैकड़ों तलबा और ट्रेड यूनियन तंजीमों के कारकुनों ने पार्लियामेंट के घेराव की धमकी दी थी। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्से, जिन्होंने कबल अज़ी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था, अब गैर मुतवक्का तौर पर मुस्तफ़ी हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हामियों का कहना है कि उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके भाई सदर गोटाबाया राजपक्से को सदारत से मुस्तफ़ी होना चाहिए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3,805 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 22 नई अमवात की तौसीक हुई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क में इस वबा से सेहतियाब होने वालों की शरह 98.74% बरकरार है। जुमे को एक दिन में मुल्क भर में 4,87,554 कोविड-19 टेस्ट किए गए।